الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقت کم ہے ہمارے پاس، تو انشاءاللہ آج کے درس میں جو گزشتہ درس میں جو بات بتلائی گئی تھی کہ آج کے درس میں کیا بتلایا جائے گا، براہ راست میں اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ تھا کہ دو لفظوں میں خلاصہ کہ جو سلفی عقیدہ ہے، عالمی سطح پر جو بڑی تعداد میں سلفی حضرات ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو منہج ہے، الحمدللہ ہم لوگ جو سلفی ہیں، اللہ کا عظیم احسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات میں اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ اور منہج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو نام یا جو صفت اللہ نے ثابت کی، بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو ہم ثابت کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نام، جو صفات، جو افعال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں بتلائے ہیں اور صحیح آسانی سے وہ چیز ہم کو ملی ہے، اس پر ہمارا ایمان، ہم اس کو ثابت کریں گے. اب ثابت کرنے کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا نکلا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کا انکار، کچھ صفات میں تعویل، کچھ صفات کی نفی اور صفات الخبریہ کی. اللہ کے لیے ہاتھ نہیں، اللہ کے لیے وجہ نہیں بولنا چاہیے، چہرہ نہیں بولنا چاہیے، عین آنکھ نہیں بولنا چاہیے. نفی کی انہوں نے، نفی کرنے کی ان کی وجہ، ان کے دل میں ایک شبہ تھا کہ اسے جوارح لازم آتے ہیں کہ ایک جسم بن جائے گا. بات واضح ہوگی آپ کو؟ ٹھیک ہے. ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کو مانتا تھا، جنہیں الصفات اللازمہ کہتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے السمع، سننا، کچھ صفات کو تسلیم کرنا، بقیہ جو صفات ہیں ان کی تعویل. ہم لوگوں نے تفصیل سے پڑھا الحمدللہ، پچھلے جو دروس ہیں آپ اس کو سنیے گا. ہم نے گزشتہ درس میں آپ کو یہ سامنے بات رکھی تھی کہ عالمی سطح پر جو عقیدے کے نام پر بہت بڑا گروہ ہے وہ اشاعرہ ہیں. کون ہے؟ اشاعرہ اور الماتوریدیہ. ابو منصور الماتوریدی، ابھی ہم لوگوں نے ان کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، ان کے بارے میں ایک درس میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ آگے. وہ کون ہے؟ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ، ان کی زندگی کے بارے میں ہم لوگوں نے مستقل ایک درس پڑھا، معلوم کیا ان کی زندگی کے بارے میں. ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کا جو منہج ہے، جو عقیدہ ہے اسماء و صفات سے متعلق، اس کے 3 دور ہیں. کتنے؟ کئی علماء نے اس کو ثابت کیا ہے. پرانے علماء میں سے ایک مؤرخ ہیں جو ابن الندیم کے نام سے معروف ہیں. الفہرست ان کی کتاب ہے، مطبوع ہے، چھپ چکی، ہمارے پاس نہیں ہے، المکتبۃ الشاملہ میں ہے. وہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں اور ان کے کم و بیش ایک 50 سال کے آس پاس کے پاس ان کا انتقال ہوا، ابن الندیم کا. انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات سے متعلق ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کا کیا موقف تھا اور بعد میں ان کا کیا موقف رہا. ابن عساکر رحمہ اللہ 6 صدی ہجری کے ہیں، 571 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. مستقل رسالہ ہی لکھا انہوں نے ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کے عقیدے اور منہج سے متعلق. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے طبقات فقہاء الشافعیہ، اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے 3 دور ہیں. کتنے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے مجموع الفتاوی میں جگہ بہ جگہ. تو ان کے جو 3 دور ہیں، ایک دور وہ تھا جس میں وہ ان کی والدہ کے جو شوہر ہیں، ان کی والدہ کے شوہر ابو علی الجبائی، جو 3 صدی ہجری کے اواخر کے معتزلی
علماء میں سے ہیں، ان کے رؤساء میں سے ہیں. ان سے یہ کافی متاثر تھے، معتزلی تھے ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ، اور 40 سال بتائے ان میں. اس کے بعد توبہ کی، انہوں نے توبہ کی اور ان پر خوب جم کے رد کیا معتزلہ پر. لیکن معتزلہ سے جو نکلے ایسے بھی نہیں نکلے کہ خالص اہل السنہ میں داخل ہوئے، ایسا بھی نہیں ہوا. میری بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ ہندوستان میں ایک مثال دی جاتی ہے اس کے لیے. نواب وحید الزماں صاحب کو نام جانتے ہیں آپ لوگ؟ صحیح بخاری کا، صحیح مسلم کا، سنن ترمذی کا، کتب ستہ کا، امام مالک کے الموطا کا، ان سب کا ترجمہ کیا تھا انہوں نے. 1906 میں انتقال ہوا ان کا. وہ غالی قسم کے حنفی ہے، غالی قسم کی حنفی تھے. اس کے بعد حدیثوں کا ترجمہ کرتے کرتے حدیثوں کی محبت کی وجہ سے حدیثوں میں جیسے تھا ویسے عمل کرنے لگے. لیکن خالص اہل حدیث، خالص سلفی نہیں بنے. میری بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ مولانا نواب وحید الزماں صاحب. لیکن ذرا سنیے گا میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ غالی قسم کے حنفی تھے. وہ حنفیت سے نکل گئے، احادیث پڑھتے پڑھتے تقلید سے توبہ کی. لیکن مکمل ایک سلفی جو منہج ہے، جو منہج تھا، اس کو قبول نہیں کیا انہوں نے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ حدیثوں کے قریب ہے لیکن خالص سلفی منہج جس کو بولتے ہیں اسے قبول نہیں کیا انہوں نے. اس دور میں انہوں نے اہل حدیثوں پر بھی رد کیا، تقلید پر بھی رد کیا، مقلدین پر. اس کے بعد اچانک وہ شیعہ میں تبدیلی، تشیع کو اختیار کیا، شیعہ مذہب چلے گئے اور اسی میں انتقال بھی ہوا ان کا 1906 کو. اب ہمارے جو حنفی بھائی ہیں، بالخصوص ہمارے ہندوستانی سطح کے اردو دنیا کی جو دیوبندی جو علاقہ، جو حلقہ ہے، ان لوگوں نے وحید الزماں صاحب کو اہل حدیث ثابت کیا. اور اس وقت وہ جو درمیان کا جو پیریڈ تھا ان کا، جس میں حنفیت سے تو نکل گئے لیکن خالص اہل حدیث نہیں بنے، بس حدیثوں پر عمل کرنے لگے جو تھا ظاہری طور پر. سلفیت کو پوری طرح قبول نہیں کیا تھا انہوں نے. اور اس وقت انہوں نے جم کے لکھا تھا، رد کیا تھا احناف کا. پھر تیسرا دور تھا ان کا شیعیت پر. اور شیعیت پر جب انہوں نے لکھا تو ہمارے جو حنفی بھائی ہیں، ان کی جو علماء ہے ایک بڑی تعداد میں، سب نہیں، انہوں نے چونکہ ان کا حنفیت سے نکلنے کی وجہ سے پورا فائدہ اٹھایا. ان کا جو تیسرا دور تھا شیعیت کا، اس دور کی کتابیں لے کر کے دیکھو اہل حدیثوں کا یہ مسلک ہے، ایسا کر کے انہوں نے بدنام کیا سلفیت کو، اہل حدیثوں کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ باریکی سمجھے آپ. یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ اس پر میں آپ کو گفتگو کروں گا باذن اللہ تعالی. چھوٹا سا رسالہ بھی آ چکا ہے اس پر ابھی الحمدللہ، مکتبہ الفہیم وغیرہ سے چھپایا ہوا مئو سے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کا جو پہلا دور تھا معتزلی، وہاں سے کیا نکلے، وہ معتزلہ نے ان پہ رد کیا، وہ معتزلہ پہ رد کیے. لیکن خالص ایک سلفی عالم نہیں بنے، وہ مکمل سلفیت کو قبول نہیں کیا انہوں نے. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو الصفات اللازمہ ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حیات، اللہ کے لیے ارادہ، اللہ کے لیے السمع، وہ ایک بس مخصوص صفات کو انہوں نے قبول کیا. خالص سلفی نہیں تھے. جو دوسرا جو پیریڈ تھا ان کا، دوسرا دور تھا، زیادہ یہی پھیلا، یہی زیادہ عام ہوا. دنیا بھر میں جتنے بھی ابھی اشاعرہ ہیں اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ ہی کہتے ہیں. ان کی تفاسیر، حدیثوں میں ان کی شرح، ان کی عقیدے کی کتابیں ایک بڑی دنیا ہے. میں انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ان کی کتابیں لا کے بتلاتا ہوں انشاءاللہ. ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کا جو پہلا دور تھا، اس طرز کی تفسیر بھی لا کے بتلاؤں گا. دوسرا دور جو زیادہ اثر کیا، زیادہ پھیلا ہوا اس کا، اس طرز کی کتابیں بھی لا کے بتلاتا ہوں کیسے دھوکا ہوا بول کر. جو تیسرا دور تھا یہ مجھے بتلانا مقصود ہے. تیسرے دور میں انہوں نے جو کتاب لکھی، یہ دیکھیے ان کی کتاب ہے الابانہ عن اصول الدیانہ. الابانہ عن اصول الدیانہ.
اس پر انہوں نے ایک باب ہی قائم کیا. یہ تحقیق ہے دکتور ابو عبداللہ صالح بن مقبل ابن عبداللہ العصیمی التمیمی. بڑی بہترین تحقیق ماشاءاللہ, بڑی عمدہ تحقیق. اب تک جتنے لوگوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے, اس کتاب کو جہاں جہاں سے تباہ کیا گیا ہے, کیا کیا ملاحظات ہیں, اس کا بھی انہوں نے دراسہ کیا الحمدللہ. بڑا علمی دراسہ. شیخ دکتور ہاشم بن علی الاحدل جنوبی ہند وغیرہ آتے رہتے ہوں, انہوں نے یہ کتاب بھیجی ہے میرے لیے الحمدللہ. تو اس کی میں ایک باب ہے صفحہ نمبر 200 اور 201. باب ہے باب فی ابانت قول اہل الحق والسنہ, یعنی اہل السنہ والجماعہ کا کیا قول ہے, کیا ان کا نقطہ نظر ہے, ان کا عقیدہ اور منہج کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق, اور معتزلہ, قدریہ اور جہمیہ وغیرہ سے متعلق کیا ہے, انہوں نے تفصیل سے لکھا. اب دیکھیے انہوں نے اپنے بارے میں لکھا کہ قولنا الذی نقول بہ, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق ہم کیا کہیں گے, وَدِيَانَتُنَا الَّتِي نَدِينُ بِهَا, اور ہمارا جو دین ہے جس سے متعلق ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے, التمسک بکتاب ربنا عز وجل, اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جم کے تھامے رہنا, وسنت نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت, آپ کی احادیث مبارکہ, وما روی عن الصحابۃ والتابعین وائمۃ المحدثین. اس کے بعد دیکھیے ونحن بذلک معتصمون, اللہ کی کتاب, آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ, صحابہ سے جو مروی ہے وہ باساند صحیحہ, تابعین سے اور ائمہ محدثین سے. کس سے؟ ائمہ محدثین کا منہج ابھی بتاؤں گا میں آپ کو کیا تھا, ائمہ محدثین, اور اسی پر ہم قائم رہیں گے, جم کے رہیں گے. اور پھر دیکھیے بالخصوص ائمہ محدثین میں سے بھی کون, وبما كان يقول به ابو عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل, اور بالخصوص امام اہل السنہ والجماعہ احمد بن حنبل. ان کا جو دوسرا پیریڈ تھا اس میں احمد بن حنبل کا کہیں نام نہیں ہے. جو دوسرا پیریڈ تھا احمد بن حنبل کا کہیں نام ہی نہیں ہے اس میں. تیسرے اس میں کہا کہ نظر اللہ وجہہ, اللہ ان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. احمد بن حنبل کے لیے دعا کر رہے ہیں. ورفع درجتہ, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. واجزل مثوبتہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں خوب سے خوب جزا عطا فرمائے کہ انہوں نے حق کو واضح کیا, باطل کو ختم کیا, گمراہی کو جو پیچھے کیا. اس تعلق سے پھر احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے اتنی بڑی بات کی. آگے بھی جو کئی جگہوں پر احمد بن حنبل کا انہوں نے ذکر کیا. تو یہ ان کی آخری پیریڈ کی کتاب ہے, الابانہ عن اصول الدیانہ. یہ تیسرا دور اور آخری دور, یہ ایک کتاب ہے, یہ ایک کتاب ہے رسالۃ الی اہل الثغر بباب الابواب. ایک علاقہ ہے عراق وغیرہ کی اس طرف میں, وہاں ایک بندرگاہ ہے جہاں کشتیاں آ کے ساحل پہ رکتی ہیں. جو کشتیاں آنے کا جو معاملہ تھا, کون سی کشتی آئے گی اندر, کون سی کشتی باہر جائے گی, کیا سامان آ رہا ہے, کیا ہے, ایک بڑا دروازہ بنایا گیا. دو حصے تھے اس کے, کشتی کون سی اندر آئے گی, کون سی باہر جائے گی. تو وہ علاقے کا نام ہے. وہ وہاں کے لوگوں نے آپ سے اپنا عقیدہ طلب کیا تھا, ان کے لیے لکھا تھا انہوں نے. اور 324 ہجری کا سن وفات ہے. اپنے دور کے آخری کتابیں ہیں ان کی, مقالۃ الاسلامیین. فی الحال میرے پاس نہیں ہے, وہ بھی ایک انہی کتابوں میں سے جو ان کے دور کے آخری کتابوں میں سے ہے. اب میں اس میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتابیں میں نے آپ کو دونوں کتابیں بتلا دی ہیں. مقالۃ الاسلامیین ہمارے پاس نہیں ہے. ان دو کتابوں میں اور اس تیسری کتاب میں بھی انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں, اللہ کے ناموں کے بارے میں, اللہ کی صفات کے بارے میں ہو بہو اہل السنہ والجماعہ آج کے دور کے جو سلفی حضرات کا جو منہج ہے ہو بہو اسی کو بیان کی ہے. اس کے بعد پھر ان کا کوئی دور تھا, اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے.
اور پہلا جو دور تھا وہ 40 سال کا معتزلی دور. دوسرا دور جو کلابیہ کا دور تھا, کتنا وقت اس میں لگا یہ بالضبط کسی نے نہیں بتلایا ہے, کتنا عرصہ رہا اس میں انہوں نے. لیکن اتنی تو بات ہے کہ وہ دوسرا دور ہے. اور جو ان کا تیسرا دور ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہو بہو یوں ہی ثابت کرنا, اور جگہ جگہ انہوں نے رد کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کو یوں ثابت کرنے سے بندے کی تشبیہ لازم آتی ہے, اللہ کے لیے ہاتھ ماننے سے بندے کا ہاتھ ہے بول کے لازم آئے گا. کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. کہا انہوں نے تشبیہ لازم نہیں آتی ہے, کیونکہ اللہ نے دونوں چیزیں ثابت کی. لیس کمثلہ شیء, اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں, وہو السمیع البصیر, اور اللہ سمیع ہے بصیر ہے. ثابت بھی کیا اللہ نے, اور تشبیہ لازم آئے گی نہیں. اور جو دوسرا دور ہے اس میں اسی وجہ سے اللہ کی بے شمار صفات کی تعویل کی گئی کہ تشبیہ لازم آتی ہے. یہی وجہ تھی نا, یہی تو وجہ ہے نا, اور کوئی وجہ ہے ان کی, اور کوئی وجہ نہیں, یہی وجہ ہے. اور اس میں انہوں نے جم کے رد کیا. اب ذرا میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں, جو ہمارے مشاہدین ہیں, ناظرین ہیں, جو بھی دیکھیں گے, اللہ سبحانہ و تعالی حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ یہ ہے کہ ان کا جو تیسرا دور ہے جو ان کتابوں میں موجود ہے, جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہی دوسرا دور تھا, دنیا بھر کے حضرات یہ کیا کہتے ہیں اشاعرہ کہ یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے, کہتے ہیں نا, جبکہ غلط ہے وہ. ان کا جو تیسرا دور ہے یہی حقیقی ان کا دور تھا, اسی پر یہ جم کے تھے, اور یہ اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے. یہ تیسرا جو ان کا دور تھا, اس میں جو انہوں نے حق کو ثابت کیا ہے وہ مسائل ہیں جن کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے علماء نے ثابت کر چکے ہیں. ان کے پیدا ہونے سے پہلے علماء نے ثابت کر چکے ہیں. اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے گا آپ لوگ. امام بخاری رحمہ اللہ, امام بخاری کے صحیح بخاری پوری دنیا جانتی ہے. ان کی ولادت ہوئی ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کی 260 ہجری کو. کب؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا 255 ہجری کو. کب؟ 256 ہجری کو. کب ہوا؟ 256 ہجری کو. اب ذرا غور طلب بات ہے, انہوں نے تیسرے دور میں جس عقیدے کو ثابت کیا, ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی امام بخاری نے اس عقیدے کو ثابت کر چکے ہیں. اچھی طرح بات واضح ہوگی, کیونکہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں, اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ تو یہی ہے جو ان کا دوسرا دور, جبکہ آپ امام بخاری رحمہ اللہ کو مانتے نہیں مانتے. امام بخاری رحمہ اللہ کا جو عقیدہ آپ نے اصل کے اعتبار سے لکھا, وہ انہوں نے آخری دور میں توبہ کرتے ہوئے وہ لکھا. بس وہ میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری میں سے جو بدء الوحی کے بعد جو پہلی کتاب ہے کتاب الایمان, ہمارا وہ وقت نہیں ہے, اتنا وقت نہیں ہے نا, ہمارا وہ موضوع ہے کتاب الایمان. آپ پورا پڑھتے ہوئے جائیے. آپ نے جس مسئلے کو ثابت کیا ہے اسی مسئلے کو ایمان سے متعلق ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ نے اپنے آخری دنوں میں ثابت کیا. ان کی کس کی 324 ہجری کو سن وفات ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کا, سن ولادت 260. یعنی کہنا یہ کہ چاہتا ہوں کہ ان کا جو تیسرا دور ہے اس سے متعلق تو اہل علم کی کتابیں پہلے سے موجود ہیں. جو یہ کہتے ہیں نا کہ تو آج کے لوگ ہیں, ان کا اپنا عقیدہ ہے, ان کا پیدا ہونے سے پہلے ایک عقیدہ موجود ہے جو الحمدللہ جو ہمارا عقیدہ اور منہج اللہ کے بارے میں, جسے ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ نے آخری دنوں میں توبہ کر کے اسی کو قبول کیا. اب بتلائیے درار کہاں سے آیا. امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح بخاری کی جو سب سے آخری کتاب ہے کتاب التوحید, کتاب التوحید, اس میں دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہیں ایک ایک کر کے, وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت سارے اسماء حسنہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات, جی, وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي, عَلَى عَيْنِي یعنی میرے آنکھوں کے سامنے کشتی کو بناؤ, یعنی اللہ کے لیے آنکھ ہے, اس کو ثابت کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ. سبحان اللہ, الابانہ میں یہی عنوان قائم کیا کہ اللہ کے لیے آنکھ ہے, اور حقیقی معنی میں یہ کر کے ثابت کیا اس کتاب میں. اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, جس کو پڑھنے آتا ہے پڑھ لے کسی عالم کے پاس ہی جا کر کے, صحیح سمجھ رہے ہیں آپ جی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لما خلقت بیدی,
اللہ نے شیطان سے، ابلیس سے کہا کہ تو اس کے لیے کیوں سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ سورۃ المائدہ میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے لیے دو ہاتھ ہیں، تو ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ نے کہا اللہ کے لیے دو ہاتھ ہیں تو دو ہاتھ ہیں، اس سے جوارح لازم نہیں آتے، جیسے انسان کے لیے دو جسم ہے، بدن ہے، یہاں سینہ ہے، یہاں سے دو ہاتھ آتے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ کیوں ذہن میں زبردستی شبہ لاتے ہیں؟ آپ کا کم ماننا ہے مانو، اور جو اس کے لیے اللہ کے لیے اس کا وہ معنی نہیں، نعمت کا معنی ہے، نعمت کا معنی، ہاتھ سے مراد نعمت، تبارک الذی بیدہ الملک، قدرت کا معنی، نعمت کا معنی آگے وہ نہیں آ سکتا، کہا نہ لغت میں آ سکتا ہے نہ کسی اور طرح سے وہ چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ نے اللہ کے لیے ہاتھ ہے، وہ امام بخاری نے ثابت کیا ان کے پیدا ہونے سے پہلے، جسے آخری دنوں میں توبہ کر کے جسے قبول کیا انہوں نے، جسے آج ہم مانتے ہیں الحمدللہ۔ متوجہ ہو رہی؟ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ صحیح حنفی حنفی نہیں ہے، صحیح اشعری نہیں ہے آج یہ لوگ، امام بخاری رحمہ اللہ دیکھیے، بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو ادھر رکھ دیجیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم میں شروع میں جو کتاب ہے کتاب الایمان، پہلی کتاب، سب سے پہلی کتاب کتاب الایمان، مقدمہ الگ ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی طرح کتاب القدر بھی لے کر کے آئے، اس میں کتاب القدر دیکھ رہے ہیں آپ، کتاب القدر، کتاب الجنہ و نعیمہا، اس بارے میں معتزلہ پر آپ نے رد کیا، تو الحمدللہ ہر باب میں خوارج پر رد کیا، معتزلہ پر رد کیا، مرجئہ پر رد کیا، کلابیہ پہ رد کیا، سب پہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن ابی داؤد میں ایک کتاب لے کر کے آئے، کتاب السنہ۔ کون سی کتاب؟ کتاب السنہ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے آخری کتابوں میں سے ہے وہ، کتاب السنہ میں دیکھیں نا ہر طرح سے شفاعت کا مسئلہ، حوض کا مسئلہ، خلق الجنہ کا مسئلہ، قبر اور عذاب قبر کا معتزلہ پر رد ہے وہ، باب فی الرد علی الجہمیہ، خلق قرآن کا مسئلہ، رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ، سب مسائل لے کر کے آئے، جسے آخری دنوں میں انہوں نے سبحان اللہ اسی کو تسلیم کیا۔ بات واضح ہوگی؟ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کا بالکل پہلا حصہ، اس میں دیکھیے اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو آپ نے ثابت کیا۔ یہ سب وہ علماء ہیں جو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انہوں نے یہ کتابیں ترتیب دے چکے ہیں، گرچہ کہ ان کا پیدا ہونے کے بعد امام ترمذی کا انتقال ہوا، امام مسلم کا انتقال ہوا، امام ابن ماجہ کا انتقال ہوا، امام بخاری کے علاوہ سب کا انتقال ان کے پیدا ہونے کے بعد ہی ہوا، لیکن کتابیں ان کے پہلے آ چکی تھی۔ اب دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کی مایہ ناز کتاب خلق و افعال العباد، جہمیہ پر رد، یہ سب وہ کتابیں ہیں جن کے پیدا ہونے سے پہلے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ثابت ہے الحمدللہ۔ یہ کتاب دیکھیے، کتاب السنہ، ابو بکر احمد ابن عمرو ابن ابی عاصم کے نام سے معروف ہیں، ابن ابی عاصم رحمہ اللہ، سنا آپ نے نام؟ کتاب السنہ، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تخریج کی، ظلال الجنہ فی تخریج السنہ نام رکھا اس کا۔ الحمدللہ ابھی مجھے حیدرآباد کے ایک صاحب نے، خلیل ان کا نام ہے، خلیل ابن عبد الجلیل، الحمدللہ انہوں نے جدہ سے بھی کتاب منگوائی۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ۔ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ، امام الائمہ، کتاب التوحید، واللہ کہہ رہا ہوں بڑی شاندار، بڑی عمدہ، اور بہت متاثر ہو گیا تھا میں اس کتاب، ہو گیا ہوں الحمدللہ اس کتاب کو پڑھ کر کے، بڑی شاندار کتاب۔ دعا کیجیے کہ دل میں ارادہ پیدا ہوا ہے باذن اللہ تعالیٰ کہ اس کا اردو میں ترجمہ کروں، بڑی عمدہ کتاب، کتاب التوحید، حافظ ابن خزیمہ کے رحمہ اللہ۔ یہ سب وہ علماء ہیں، احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے فرزند احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بات سننا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے فی الحال، ان کے فرزند کی کتاب 292 ہجری سن وفات، السنہ، جہمیہ پر بہترین رد، کتاب السنہ ابو بکر الخلال رحمہ اللہ کی، جو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے خاص الخاص لوگوں میں سے ہیں، ان کی کتاب۔
احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے علم سے متعلق کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ گہری نظر رکھنے والے یہ تھے، باریک بھی نہیں تھے، ابو بکر الخلال رحمہ اللہ۔ خلاصہ کلام یہ کہ جیسا کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا، یہ ابن قیم کا عقیدہ تھا۔ یہ میرے پاس حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتاوے ہیں، جلد نمبر 5، 37 جلدوں میں ہے۔ کتنے؟ صرف فتاوے، دیگر کتابیں نہیں، اور یہ جلد نمبر 12۔ اس میں آپ دیکھو حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جب اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ بیان کیا، آپ ذرا دیکھو اس کو، جی اس میں دیکھیں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 24 میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ابن تیمیہ کی بات ماننے والے ہیں، بس ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، یہی تو کہتا ہے نا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ جو مجموع فتاوی ہے جلد نمبر 5، دیکھیں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 24، اس میں حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد لکھا کہ وَكَلَامُ السَّلَفِ فِي هَذَا الْبَابِ مَوْجُودٌ فِي كُتُبٍ كَثِيرَةٍ، کہ سلف کا یہ عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق سلف کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اس مختصر سے وقت میں ہم سب کو نہیں لکھ سکتے، سب کو بیان نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر امام لالکائی کی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، اس کا نام دیا انہوں نے، جس یہ کتاب، والابانہ لابن بطہ، ابن بطہ رحمہ اللہ کا الابانہ 4 جلدوں میں، وہ گم گئی کتاب میری، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا کرے۔ والسنہ لابی ذر الحروی، یہ کتاب میں دیکھا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ والاصول لابی عمرو، وکلام ابی عمر ابن عبد البر، والاسماء والصفات للبیہقی۔ پھر ان سے پہلے امام طبرانی رحمہ اللہ کے السنہ 260 ہجری سنہ وفات ان کا، امام طبرانی کا 360۔ ابو شیخ الاصفہانی رحمہ اللہ، ابو عبداللہ ابن مندہ رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے ان سے بھی پہلے ابو بکر الخلال کی السنہ، التوحید ابن خزیمہ، اور ان سے بھی پہلے امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے استاذ عبداللہ ابن محمد الجعفی، پھر ان سے بھی پہلے یہی لکھ رہے ہیں وقبل ذالک، یعنی ان سے پہلے بڑے بولتے جا رہے ہیں اوپر اوپر اوپر، ان سے پہلے عبداللہ ابن احمد، ابو بکر ابن الاسرم کی السنہ، احمد بن حنبل کی السنہ، امام مروزی رحمہ اللہ کی السنہ، ابو داؤد السجستانی، ابن ابی شیبہ، ابو بکر ابن ابی عاصم کی السنہ، ابھی جو دکھایا میں آپ کو، اور وہ کتاب خلق افعال العباد امام بخاری کی، وہ کتاب الرد علی الجہمیہ لعثمان ابن سعید الدارمی۔ پھر ان سے پہلے احمد بن حنبل، اسحاق ابن راہویہ، یحییٰ ابن سعید، یحییٰ ابن یحییٰ النیسابوری، اور ان سے بھی پہلے عبداللہ بن مبارک۔ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بے شمار کتاب اوپر 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 جاتے جا رہے ہیں جب سے کتابوں کو لکھنے کا آغاز ہوا۔ وہاں سے سلفی عقیدے کو ترتیب دیا جا رہا ہے، یہ تو بات کی ابن تیمیہ نے لکھا ہو، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ سب لکھا، کہاں سے لکھا؟ انہی کتابوں سے، جو کہ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کے پیدا ہونے سے پہلے کے علماء ہیں، سب ان سے نقل کیا ابن تیمیہ نے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ 250 سال پہلے کے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہاں سے لکھا عقیدہ؟ ابن تیمیہ کو، ابن قیم کو، یا براہ راست وہاں سے پہلے اوپر جاتے ہوئے وہاں تک گئے وہ؟ تو یہ جو اس طرح سے دھوکہ دیا جا رہا ہے ایک طرح سے، یا ایک جہالت برتی جا رہی، جہالت دکھلائی جا رہی، یا علم کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ نے جو عقیدہ بیان کیا وہی اہل سنہ کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کا وہی تھا، تابعین کا وہی تھا، تبع تابعین کا وہی تھا، یہ محدثین کا وہی تھا، عام آدمی یہی تو سمجھیں گے نا، جبکہ یہ عقیدہ نہیں تھا۔ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کا دوسرا پیریڈ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہی ان کا آخری پیریڈ تھا، اگر ویسا ہے تو پھر امام بخاری کے خلاف ہے، وہ امام مسلم کے خلاف ہے، ابو داؤد کے خلاف ہے، احمد بن حنبل کے خلاف ہے، وہ ابن ابی عاصم کے خلاف ہے، اسحاق بن راہویہ کے خلاف ہے، عبداللہ بن مبارک کے خلاف ہے، امام مالک کے خلاف ہے، امام شافعی کے خلاف ہے۔ پھر کون سا وہ اہل السنہ، کون ہے وہ لوگ؟ پھر اہل السنہ سے مراد یہ نہیں ہے تو پھر کون سی مخلوق ہے؟ ذرا نام تو بتلاؤ ان کے۔ سبحان اللہ العظیم، دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو بس یہ بتلانا مقصود ہے کہ اہل السنہ والجماعہ جب کہتے ہیں تو یہی علماء جسے آخری میں توبہ کر کے انہوں نے اس پر کتاب لکھی، کہا کہ میں احمد بن حنبل کے مسلک پر ہوں،
آج کے دور میں کوئی یہ کہتا ہے کہ میں خالص سلفی ہوں لیکن میں شیخ البانی کو مانتا نہیں ہے کون یہ بولنے والا؟ یہ سب میں شیخ ابن باز کو نہیں مانتا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا. کہ تو آپ سلفی نہیں ہیں یا تو آپ کو شیخ ابن باز کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے آپ کو. یہ دنیا کی بڑی شخصیتیں ہیں. حق جو ہے ابن باز ہی سے ملا ایسا نہیں ہے. یہ حق کو دیکھ حق کو جو نمایاں ہوتا ہے ابن باز کی وجہ سے ایسا نہیں ہے. اس حق کی ایک نمائندہ ہے ابن باز، اس حق کے ایک ترجمان ہے ابن عثیمین، اس حق کی نمائندگی کرنے والے لوگوں میں بتلانے والے نشر و اشاعت کرنے والے ایک شخصیت البانی رحمہم اللہ اجمعین. تو ایک آدمی سلفی عقیدے کو اچھے سے پڑھا ہو اور ہمارے ان بزرگوں سے نفرت کرتا ہو ہی نہیں سکتا. ایک طرف یہ کہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ تو یہی ہے اور دوسری طرف بولیں کہ امام بخاری کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا، احمد بن حنبل کا بھی عقیدہ نہیں، امام ترمذی کا بھی نہیں. پھر اہل السنہ والجماعہ کے علماء کون ہیں جناب؟ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ نے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ اگر دوسرا دور جو آپ کہتے ہیں کہ حقیقی دور وہ تھا، اس کے ذرا بڑے بڑے 10 نام بتلا دیجئے احمد بن حنبل جیسے. بات میری واضح ہو رہی ہے اچھے انداز میں آپ کو؟ ہاں یہ بہت ضروری ہے. اس کتاب میں انہوں نے اس شبے کو دور کیا جو کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کی صفات کو ماننے سے مخلوق کی مشابہت لازم آتی ہے، اس کو رد کیا انہوں نے. اللہ کی صفات کو ہو بہو ماننا، اس سے تشبیہ لازم نہیں آتی ہے. لازم آپ کے دماغ میں آپ زبردستی شبہ پیدا کر لے رہے ہیں، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہوگی انشاءاللہ. دیکھیے ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ہمارے جو شیخ ہاشم ہیں جامع محمدیہ کے استاد بنگلور کی، مسجد نصیر فاطمہ کے مدرس اور اس کے خطیب، ان کی کتاب ہے یہ جو کتاب ہے دکتور عبدالسلام ابن برجس العبد الکریم. یہ جو ان کی کتاب ہے 40 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ان کا، شیخ ابن باز کے شاگرد رحمہ اللہ. انہوں نے کتابیں لکھی جی، ان کی کتابیں تاریخ و تدوین العقیدہ السلفیہ، سلفی عقیدے کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، کتابیں کب سے لکھی گئی اس کی تاریخ پر کتاب لکھی انہوں نے. صرف اس دور میں آج تک 1400 سال کی بات نہیں کر رہی، صرف خیر القرون کا جو دور ہے اس وقت کے اعتبار سے کم از کم 350 کتابوں کے حوالے دی ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. دیکھیے کتنی کتابیں، میں کیا کیا نام بتلاتے جاؤں آپ کو. یہاں سے انہوں نے شروع کیا حماد ابن سلمہ سے. حماد ابن سلمہ کب کے ہیں؟ 180 ہجری کے آس پاس کے ہیں. الصفات پر ان کی کتاب 156 ہجری غالباً کا سن وفات ہے، 165 وغیرہ. جی دیکھیے الرد علی اہل البدع ابن فروخ کی، القدر والرد علی القدریہ امام مالک، رسالۃ فی السنہ لعبد الرحمن بن القاسم جو کہ امام مالک رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے، اس کے روات میں سے بھی موطا کے، القدر ابن وہب کے عبداللہ ابن وہب 197 ہجری سن وفات مصری، السنہ والجماعہ السنہ لیاسد السنہ کی. اس سالوں سے کتنی کتابیں میں آپ کو بتلاؤں سبحان اللہ العظیم. اس دور کے علماء، اسی وجہ سے انہوں نے کتاب ہی لکھی یہ بتانے کے لیے لوگوں کو، یہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے کی تقریباً 300 کتابیں. یہ کس عقیدے پر تھے یہ لوگ؟ ان کا دوسرا دور اہل السنہ کے ہیں، تو بھائی کون ہے ذرا نام تو بتلاؤ. ان کے اوپر کے 5 معروف نام بتلا دو، 5 معروف نام اہل السنہ کے. میں واللہ کہہ رہا ہوں کوئی چیلنج کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، یہ لوگوں کو ان کا حقیقت بتلانے کے لیے بیٹھا ہوں، کس طرح کی کس بیانے سے کام لیا جا رہا ہے. اور اس پر سبحان اللہ سینہ تان کے چل رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں اہل السنہ والجماعہ، یہ نہیں یہ مشبیہ ہیں. ابن تیمیہ کو، ابن تیمیہ نے کس کی بات کی؟ یہ نجدی لوگ ہیں، یہ محمد بن عبد الوہاب کے لوگ ہیں. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کس کے اقوال پیش کیا؟ کہاں سے لیا؟ ان کے مراجع کیا تھے؟ ان کے مراجع وہ تھے، وہ کتابیں تھی اور وہ علماء تھے جو ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ بھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے. بس یہ پوائنٹ میں آپ کے دل و دماغ میں ڈالنا چاہ رہا تھا باذن اللہ تعالی. اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو. میں سمجھتا ہوں درس ختم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی سوال ہو تو بولیے. آنے والے ہفتے میں کچھ اور چیز بتلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اشاعرہ کی تفاسیر، اشاعرہ کی شروحات، کہاں کہاں گڑبڑی ہوئی، کیسے ان کا اثر و رسوخ ہوا، کیسے پھیلاؤ ہوا ان کا.
وہ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں باذن اللہ تعالی. عبدالسلام بن برجس العبد الکریم، تاریخ و تدوین العقیدہ السلفیہ، بڑی شاندار کتاب. اللہ اکبر. ختم کریں انشاءاللہ. فکرہ واضح ہوا؟ بات واضح ہوئی؟ الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.